السلام علیکم. ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی ہسٹیریا. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس مرض کو بوگولا اختناق الرحم یا ہسٹیریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, قدیم معالجوں نے یہ نام اخذ کیے تھے. جیسے اختناق مطلب گلا گھونٹنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی رحم کی خرابی سے گلا گھونٹتا ہے. بوگولا جب اس مرض کا دورہ شروع ہوتا ہے تو مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے گولا اٹھ کر اور اوپر کو جا کر اس کے حلق میں جو ہے وہ اٹک گیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہسٹیریا جو ہے وہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی رحم کے ہیں. پہلے کے زمانے میں اسے جو ہے وہ رحم کی بیماری سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی, بعض مردوں کو بھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے, اس لیے اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس بیماری کی وجہ رحم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, البتہ یہ صحیح ہے کہ اگر اس مرض کے ساتھ رحم کی کوئی ڈیزیز ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ شدت ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگ اس کو خواتین کی کہ غیر شادی شدہ ہونے سے جوڑتی ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں, دونوں کو مرض ہو سکتا ہے. اکثر لوگ اس تکلیف کو جو جلدی سمجھ بھی نہیں پاتے. لوگ اس کی وجہ سے جن, بھوت, جادو ٹونا اور سایہ سمجھ کر پیروں, فقیروں اور عاملوں کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن جدید میڈیکل سائنس ان سب باتوں کی نفی کرتی ہے, بلکہ ہسٹیریا لفظ اب جو میڈیکل کی زبان میں یوز نہیں ہوتا. اب اس بیماری کو کنورژن ڈس آرڈر جو ہے وہ کہتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کریں کہ اس کا عورت کے رحم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ بیماری نہ صرف خواتین میں دیکھی گئی ہے بلکہ مردوں اور ایون ٹین ایجز بچوں میں جو ہے یہ مرض دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ایک نفسیاتی اعصابی جو ہے وہ بیماری کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کی کاز کی بات کرتے ہیں تو یہ وراثتی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سٹریس, انزائٹی, غصہ, خوف, رنج و غم اس کی جو ہے وہ کاز ہے. خواتین میں مینسس کی ڈسٹربنس ہے, شہوانی خیالات و خواہشات کا غالب ہونا, عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا, پھر عشقیہ قصے کہانیوں کو جو ہے وہ پڑھنا دیکھنا, عشق میں ناکامی و بدنامی, پیٹ کی کچھ جو ہے وہ امراض ہیں, پھر دائمی قبض ہے. مردوں میں جھلک یعنی مسٹربیشن اور بکثرت دماغی بہنت اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد پھر بے خوابی اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, ان شارٹ اگر ہم اس کو بات کریں, اگر کوئی ذہنی دباؤ میں رہے, اگر کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکے, اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے نفرت ہو, کسی غم یا خوف یا موسی طور پر لڑکوں میں جو ہے وہ مسٹربیشن, لڑکیوں میں بھی اسے کہہ سکتے ہیں گشت زنی, خواہش نفسی کو مسلسل دبانے. اس کے بعد رومانی لٹریچر پڑھنے اور آپ کہہ لیں کہ اڑیا فلمیں دیکھنے, حیض میں باقاعدگی, کسی خاص زنانہ امراض یا آلات تولید میں کسی خرابی, یا ایسی عورتیں جن کے خامد جنسی طور پر کمزوری کا شکار ہوں اور مباشرت کے ذریعے اپنی جو ہے وہ عورت کو مطمئنہ کر سکے. تو یہ اس میں غلط فہمی ہے, یہ جو آپ کو ابھی بات کی ہے کہ ایسی عورتیں جن کے خامد جنسی طور پر کمزوری کا شکار ہوں, مباشرت کے ذریعے اپنی خواتین کو مطمئنہ کر سکے, یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسی عورتوں کو ہسٹیریا ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی اس میں مسٹیک ہے. یہ کازز میں اکثر بکوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, کازز وہی ہیں جو آپ کو اوپر بتا دیں. یہ مین اس میں یہی ہے, جینیٹک ہے اس کے بعد سٹریس, انزائٹی ہے, پھر مینسس کی ڈسٹربنس ہے. یہ مین اس کی کازز ہیں. اس کی سمٹم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک مائنر سمٹم ہے اور ایک سیویئر سمٹم ہے. ٹھیک ہے جی, مائنر سمٹم میں یہ ہوتا ہے کہ مریضہ محسوس کرتی ہے اس کے پیٹ سے ایک گولا اٹھ کر اوپر گلے میں اٹک گیا ہے. اس کو بار بار جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کرتی ہے. مریضہ کا دم گھٹتا ہے, سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے, اس سے جو ہے وہ سر میں درد ہوتا ہے, گیس بنتی ہے, ڈکار آتے ہیں, دھڑکن تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے پھر پیشاب بار بار آتا ہے. مریضہ جو ہے وہ اداس اور غمگین رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح اس کی جو سیویئر سمٹم ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ مریضہ جو ہے وہ اچانک چیخ مارے گی. ٹھیک ہے نا, اچانک چیخ مارتی ہے, کبھی روئے تو کبھی ہنسنے لگتی ہے. جیسے ہی پیٹ سے گولا اٹھ کر حلق تک پہنچتا ہے مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, مریضہ کے ہاتھ پاؤں میں تشنجی حالت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. مریضہ سر پیٹتی اور سر کو عقبی جانب دھکیلتی ہے. ٹھیک ہے, مریضہ کے نتنے جو ہے وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں. مریضہ کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے, پھر کچھ دیر بعد گرم ہو جاتے ہیں. دورے کا زور ٹوٹنے پر مریض کا سانس پھول جاتا ہے اور دورے کا دورانیہ چند منٹ سے کئی گھنٹے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا دورہ بھی پڑ سکتا ہے. اچھا جی, اس کی بھی ان شارٹ سمٹم کو ہم وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. اب ان کو شارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. عورتوں کا گلا گھٹنے کا احساس,
مریضہ کو لگتا ہے کہ اس کے گلے میں گولا پھنسا ہوا ہے، اس کو بار بار جو ہے وہ نگلنے کی کوشش جو ہے وہ کرتی ہے۔ مریضہ جو ہے وہ کبھی روئے کبھی ہنس پڑے، پیشاب میں دقت، آواز بند ہو جاتی ہے، گلے کی سوزش، کھانے کی نلی کا تنگ ہونا۔ مریضہ زیادہ تر آنکھیں بند رکھے بے ہوشی، مریض حرکت کیے بغیر لیٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جاگتے میں امیجنیشن جو ہے وہ امیجنیشن میں اڑنے کے خیالات، پتونی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، دورے کے بعد میں جو سمٹم ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں دردیں ہو سکتی ہیں، سر میں کیل ٹھوکنے جیسا اس کو جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرگی اور ہسٹریا میں فرق کیا ہے۔ مرگی میں مریض اچانک چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ ہسٹریا میں کئی چیخیں مارتی ہے اور آہستہ آہستہ گرتی ہے۔ مرگی میں زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جاتی ہے، ہسٹریا میں نہیں کٹتی، کبھی کبھار ہونٹ جو ہے وہ کاٹ لیتی ہے۔ مرگی میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ہے وہ پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ خود بخود نکل آتا ہے، ہسٹریا میں خود نہیں نکلتا۔ اس طرح ایپیلیپسی میں جو ہے وہ کسی بھی وقت دورہ پڑ سکتا ہے۔ ہسٹریا میں جو ہے ایک مین اس کی جو پہچان ہے کہ اس میں لوگوں کی موجودگی میں ہی دورہ پڑتا ہے۔ اسی طرح مرگی میں جو منہ سے جاگ نکلتی ہے، ہسٹریا میں نہیں نکلتی، یہ بھی ان کے مین ڈفرینس ہے۔ اچھا، مرگی جو ہے وہ شادی ہو جائے تو اس سے مرض میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہسٹریا میں بعض کیسز میں شادی کے بعد اکثر جو ہے وہ مریضہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہسٹریا کا علاج جو ہے وہ ہمیشہ میڈرینم CM کی 1 ڈوز دے کر کریں۔ روزمرہ کے کیسز میں ایسوفوٹیڈا، کونیم اور اگنیشیا 200 یہ بہت افیکٹو ریمیڈی دیکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ کالیفاس 6x ایڈ کر لیں۔ ان میڈیسن کو آپ روزانہ کی بیس پر دے سکتے ہیں۔ اچھا، دورے کی صورت میں کچھ ڈاکٹرز کی ریکویسٹ آئی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ امائل نائٹریٹ کیو اور کیمفر کیو کو رومال پر ڈال کر سنگا سکتے ہیں، ساتھ ماسکس 4x وہ آپ دے سکتے ہیں بار بار، تو اس سے جو ہے وہ کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض کیسز میں صرف ماسکس کیو سنگایا گیا پیشنٹ کو تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کچھ ریکویسٹ آئی تھی کمپاؤنڈ ریمیڈی کی، تو یہ بھی ایک بہت افیکٹو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کمپاؤنڈ ہے۔ اس میں ایبل ماسکسائڈ ہے، ولیرین ہے، سمبل ہے، پھر کروکس ٹائب ہے اور کیسٹرینیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ 3x میں جو ہے وہ مکس کر لیں اور 10 سے 15 قطرے جو ہے وہ روزانہ دیں 3 مرتبہ، تو اس سے بہت جو ہے نا وہ افیکٹو ہے یہ کمبینیشن۔ اسی طرح کنڈیشن بیس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیمی سیفیوگا جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے عصبی مزاج خواتین میں جن کو مینسز کی ڈسٹربنس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہسٹریا کے مریض کو ہچکی ہے تو سینامونیم کیو دے دیں۔ اسی طرح ٹیرنٹولا ہپس اس وقت زیادہ مفید ہے جب مرگی اور ہسٹریا دونوں ہوں۔ اس کی خاص علامت میں یہ ہے کہ جی بے چینی اور ہر وقت جو ہے وہ عضلات کا جھٹکنا، ٹھیک ہے نا۔ پلسٹیلا 200 اس کے سمٹم یہ ہو سکتی ہیں کہ سن بلوغت میں ہسٹریا کی یہ جو ہے وہ لاجواب اور پہلی دعا ہے۔ اس طرح اگر ہسٹریا کے مریض کے ہاتھ پاؤں زیادہ کانپتے ہیں اور دورے کے دوران جسم ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سائکیوٹا ویروسا جو ہے وہ سب سے افیکٹو ریمیڈی ہے، ٹھیک ہے۔